ویسے ہم اگر آپ کو راجہ صاحب کہیں تو آپ کو برا تو نہ لگے گا؟ منظر نے پوچھا تھا۔ نہیں میاں، اب تو برسوں گزرے، اس طرح کسی نے نہیں پکارا۔ کبھی یہاں ارد گرد ہمارے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ملازمین ہمیں راجہ صاحب ہی کہتے تھے، اور بیگم صاحبہ بھی یوں ہی پکارا کرتی تھی۔ راجہ صاحب کی آواز میں اب کھنک بھی آ چکی تھی۔ بہت خوب، یہ تو اچھا اتفاق ہوا، منظر بھی چہک کر بولا تھا۔ ہاں ہاں بالکل۔ ارے میاں تم کیوں جمے کھڑے ہو؟ اب کی بار خطاب اکبر سے کیا گیا۔ محل وہاں سے چند قدم دور محسوس ہو رہا تھا، مگر کوئی 5 منٹ کی چہل قدمی کے بعد قریب پہنچ سکے تھے۔ اکبر کو منظر نے ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا، تبھی وہ چلنے پہ آمادہ ہوا تھا۔ راستے میں راجہ صاحب نے ان دونوں کا مختصر انٹرویو بھی لے ڈالا تھا۔ وہ محل کے قریب پہنچ چکے تھے، جس کی ہیبت و دلکشی اب نمایاں دکھ رہی تھی کہ اچانک اکبر اچھلا۔ وہ دوڑ بھی جاتا اگر اس کے دونوں ہاتھ منظر نے نہ پکڑ لیے ہوتے۔ راجہ صاحب آگے بڑھے تھے اور اکبر کے پیروں کے نیچے سے پل کھا کر اچانک نکلنے والے سانپ کو تیزی سے اپنے لانگ بوٹوں سے کچل ڈالا تھا۔ ہم معافی چاہتے ہیں میاں صاحبزادے، اب عرصے سے یہاں کوئی محل کا نگران اور باغ کے پہرے دار بھی نہیں ہے، ورنہ ان سنسان علاقوں اور پھلوں کے باغوں میں سانپ بچھو تو ہوتے ہی ہیں۔ وہ روز کے روز ڈھونڈ زمین کرید کے مار ڈالتے تھے۔ اب احتیاط سے چلنا۔ ہمارے پاس اب اندر بھی کوئی لانگ بوٹس نہیں، یہ آخری جوڑا ہم پہنے ہوئے ہیں۔ راجہ صاحب کی معذرت پہ اکبر اس بار پھر منظر سے چمٹ گیا تھا، جو راجہ صاحب کے پاؤں دیکھ رہا تھا۔ اچکن پہ لانگ بوٹس شاید پہلی دفعہ دیکھے اور دھیان کیا جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں جناب، موت جب لکھی ہو تو کون ٹال سکتا ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری تو کل تیری باری ہے۔ منظر کے شیر پڑنے پہ اکبر نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ راجہ صاحب نے ٹھٹک کر ذرا منظر کو دیکھا تھا اور پھر جیسے پھڑک کے بول اٹھے تھے۔ واہ میاں، شیر گوئی کا بھی عمدہ ذوق پایا ہے۔ سلامت رہو، مجھے خوب جمے گی۔ راجہ صاحب کی آواز سے بھی جوش ٹپک رہا تھا۔ عجیب بندہ پروری ہے آپ کی۔ منظر کی انکساری قابل داد تھی۔ اکبر نے اس بار تھاما ہوا ہاتھ مروڑ ڈالا تھا، گلا دبا کر تنہا بھاگنے کی ہمت تو تھی نہیں۔ محل کے قریب پہنچ کر راجہ صاحب نے بڑے سے دروازے کو دھکیلا تو منظر بھی منہ اونچا کیے دیکھ رہا تھا۔ ایک نظر پہ تو دور سے لگ رہا تھا کہ دروازہ گویا ہے ہی نہیں، بس چوکھٹوں سے کچھ لکڑی کے کندے لٹک رہے تھے۔ مگر اب اس جگہ پہنچ کے پتہ چلا تھا کہ دروازہ شاید کسی خاص قسم کی لکڑی سے بنوایا گیا تھا، یا کوئی انوکھا سا پینٹ کیا گیا تھا جو بے رنگ تھا۔ اب بے توجہی اور امتداد زمانہ سے جہاں جہاں سے پینٹ اکھڑا تھا، وہاں سے لکڑی جھلکتی اور ٹوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ دروازہ کھلا تو منظر بھی اچھل پڑا تھا، کیونکہ آواز کوئی خاص بلند نہیں تھی، مگر پرہول سناٹے میں معمولی سی چڑچڑاتی آواز گونج اٹھی تھی۔ مگر منظر اچھلا اندر سے نمودار ہونے والے نظارے پہ تھا۔ اکبر بھی کھڑا مبہوت سا تک رہا تھا۔ صاف شفاف سفید سنگ مرمر کی راہداری پہ اوپر تک آئینے لگے ہوئے تھے۔ مصنوعی اور تازہ پھولوں کی خوبصورتی اور مہک روح تک کو تر و تازہ کیے دے رہی تھی۔ اس بار راجہ صاحب کے پکارنے پہ اکبر تیزی سے اور منظر جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ راہداری زیادہ طویل نہیں تھی اور اس کے اختتام پہ شیشے کا دروازہ تھا۔ اسے کھولتے ہوئے راجہ صاحب کسی چوکیدار کی طرح بآواز بلند پکارے تھے، آئیے صاحبان، یہ ہے ہمارا شیش ڈرائنگ روم۔ اس بار بھی اکبر پہلے اور پھرتی سے اندر داخل ہوا تھا۔ اندر پہنچ کر اکبر نے منظر کی طرح ٹھٹک کر رکنے کی جگہ نہایت گھوم گھوم کر راجہ صاحب کے شیش ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ ساتھ ساتھ واہ واہ سبحان اللہ بھی کہے جا رہا تھا۔ راجہ صاحب بار بار جھک کے آداب بجلاتے تھے اور کہے جاتے، شکریہ جناب، قدردانی ہے آپ کی۔ شیش نشستگاہ واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ ہر طرف آویزاں آئینوں کے ساتھ دریچے اور ان پہ لہراتے سفید جالیدار اور ریشمی سلک حریری پردے، بیچ بیچ میں بچھے تخت اور کہیں کہیں موڑے اور تختوں اور فرش پہ بچھے سرخ قالین اور ان پہ سجے گاؤ تکیے۔ یہ شیش نشستگاہ قدیم مشرقی انداز کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ دونوں ہی بالآخر راجہ صاحب کے کہنے پہ ایک تخت پہ جا بیٹھے تھے۔ تخت پہ ایک پاندان بھی دھرا تھا۔
آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔